السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ سب کو امن و سکون عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان سے وہ راضی ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک اور ٹاپک شیئر کر رہی ہوں اور وہ ہے دکھاوا۔ اس کو عربک میں بطر کہتے ہیں، اردو میں آپ دکھاوا کہہ لیں یا اترانا کسی بات پہ، اور انگلش میں شو آف کرنا۔ اچھا، ہم نے پاسٹ میں جو لیسن کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا ریاکاری پر، لیکن یہ دکھاوا ہے۔ دیکھیں، ریاکاری جو ہے نا وہ ہر چیز میں کی جاتی ہے، لیکن موسٹلی جو ہم نے پاسٹ میں بھی ایگزامپلس کور کی اور جب ہم نے اس کا ٹاپک کیا تو اس میں یہ تھا کہ موسٹلی یہ دین کے معاملات میں ہوتی ہے۔ لوگ اپنی صلاحیتوں میں بھی کر سکتے ہیں، کسی اور چیز پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی نا یہ دین کے معاملے میں کی جاتی ہے۔ جیسے نماز پڑھنی ہے تو بتا کر پڑھنی ہے کہ جی اب ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر خاندان میں کسی کی مدد کی ہے تو باقی لوگوں کو بتا دینا فیملی میں کہ ہم اس فیملی کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس ہم دکھائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم بہت اچھے عمل کریں، ہم اللہ کے بہت نزدیک ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں سے بھی تعریف سمیٹیں، تو وہ ریاکاری ہے۔ جو بطر ہے یہ صرف جو آپ کہہ لیں نا مخصوص ہے مال و دولت کے دکھاوے کے لیے۔ تو آئی ہوپ آپ کو ڈفرنس سمجھ آ گیا ہوگا ریاکاری اور دکھاوے میں، یعنی بطر کہ ریاکاری نیت کچھ ہے، دکھا کچھ رہے ہیں، اور بطر اپنے مال و دولت کو ڈسپلے کرنا، شو آف کرنا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اس آیت میں بطر اور ریا دونوں کا ذکر آیا ہے، لیکن ہم ریاکاری کا ٹاپک پہلے کور کر چکے ہیں، تو آج کا لیسن صرف بطر پر ہوگا، یعنی دکھاوے پر۔ میں اس لیسن میں موسٹلی جو ورڈ یوز کروں گی وہ بطر ہوگا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب دکھاوا ہے۔ تو اس کی جو آپ کو میں ایک سمپل ایکسپلینیشن دوں نا، وہ یہ کہ انسان جو ہے نا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو بے لگام خواہش ہے نا، وہ بس اس کے تابع رہتا ہے۔ اسے دولت کا شوق اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے اس کی زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ صرف دولت کمانا ہے اور اس کو بیجا اڑانا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ دولت حاصل کر کے جب لوگوں میں شو کے لیے اڑائی جائے نا تو اس سے ان کو پھر ایک عجیب طرح کی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ بیسیکلی بطر جو ہے ایک اخلاقی بیماری ہے۔ اس میں انسان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بے حد مال و دولت چاہیے، اور اس کو اپنا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ دوسروں سے اونچا کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو ان کو خوشی حاصل ہوگی، یعنی دولت کما کے خرچنے میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو مصنوعی ہوگی نا۔ اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ایڈورٹیزمنٹس ہیں، اس میں نا یہ بہت سی جو فیک قسم کی خوشی ہے نا وہ دکھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی سوپ کا ایڈ آیا تو کسی لڑکی نے منہ اس سے دھویا اور اس کے بعد وہ نکھر کے اور حسین بن کے آ گئی۔ یہاں پہ کولڈ ڈرنک کا ایڈ دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے 3 گھونٹ میں پوری بوٹل خالی کر دی اور اس کے بعد جو ان کو خوشی ملی، تو یہ سب فیک ہے۔ لیکن اب ہوا کیا یہ سب دیکھ کے کہ ہمارے اندر ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ پوری جو خوشی ہے وہ انہی چیزوں میں ہے۔ آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو، آپ کے پاس مال و دولت ہو، آپ اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز خرید سکیں، تو یہی زندگی ہے۔ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب لوگوں کی بہت میٹریلسٹک اپروچ ہوتی ہے نا ٹورڈز دیئر لائف کہ ہمیں ہر چیز مل جائے، ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، اور ہم نے لوگوں کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ تو بہت ہائی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی اکانومی جو ہوتی ہے وہ کسی اور راستے پہ چل پڑتی ہے۔ وہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنے بینک میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، تنخواہ کم ہے، حیثیت نہیں ہے کچھ چیزیں لینے کی، لیکن کیا ہوا، لون پر لے لیں گے، لیکن دکھانا ضرور ہے کہ ہمارے پاس بیسٹ ہے۔ آپ بعض دفعہ کسی کے گھر جائیں، آپ ان کا رہن سہن دیکھیں، آپ سوچیں گے یہ بہت امیر ہے، تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکیں گے کہ کتنا کما رہا ہے، کیونکہ جو 20 لاکھ کما رہا ہوگا اس کا بھی ایسا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا، اور جو کوئی 5 لاکھ کما رہا ہوگا اس کا بھی سیم ہوگا، لیکن جو 5 لاکھ والا ہے اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے، وہ لون پہ، کریڈٹ کارڈز پہ، ان پر چل رہا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو امیر ظاہر کر رہا ہے۔
تو پھر یہ جو چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی حیثیت اونچی ہوگی تو پھر ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ لوگ ہالیڈے پر گئے ہیں تو وہ اپنے جو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہیں یا کسی بہت ہی پوش جگہ پر ٹھہرے ہیں تو وہ وہاں کی تصویریں فیس بک پر ڈال رہے ہیں، یا ہوٹل کے مین انٹرنس کے سامنے انہوں نے تصویریں کھنچوا کے اپلوڈ کر دی ہیں تاکہ سب دیکھیں کہ ہم نے ٹریول کیا ہے، ہم کسی اچھی جگہ پر گئے ہیں اور ہم سب سے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. اور پھر بدر کی جو بہترین مثال ہمیں ملتی ہے وہ تو آج کل آپ دیکھ لیں جو شادیوں میں دکھاوا ہو رہا ہے. آپ ان کے فنکشنز دیکھ لیں، ڈریسنگ دیکھ لیں، ایک سے بڑھ کر ایک. جو شادی کا جوڑا ہے وہ منیمم بھی کوئی اچھا ڈیزائنر آپ کو دے گا تو وہ 7-8 لاکھ روپے کا ملے گا. پھر میک اپ کے الگ چارجز ہیں، وہ بھی بہت کاسٹلی ہے. اور پھر شادی کے کارڈ آپ آج کل دیکھیں بکس کی طرح کے بنے ہوتے ہیں، ویلوٹ میں، اور اندر میسج بھی لکھا ہوتا ہے. اور بعض شادی کارڈز میں تو سائڈ پہ انہوں نے چھوٹا سا ایک گفٹ بھی ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو سادگی ہم سنتے تھے، قناعت پسندی سنتے تھے، یہ ساری چیزیں تو آپ دیکھیں آج کے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیا نکاح کے لیے مہنگا جوڑا، مہنگا میک اپ، مہنگی جگہ یہ ہونا ضروری ہے؟ اور اس کے بعد بھی کیا گارنٹی ہے کہ یہ شادی جو ہے کامیاب بھی ہوگی؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ صرف شادی کا کارڈ بھی نہیں چھپتا، اس کے ساتھ مہندی کے فنکشن کا الگ، مائیوں کا الگ، ڈھولکیوں کا الگ. مطلب آپ نے ایک دعوت نامہ دینا تھا شادی کے لیے، آپ وہی دے دیں، ساتھ میں ایکسٹرا پرنٹنگ، ایکسٹرا خرچہ. اور جو بھی آنسٹ مجھے بھی اس طرح اگر شادی کے کارڈ آتے ہیں میں اس کو پڑھ کے دیکھ کے یا وہاں سے آنے کے بعد اس کو بن میں پھینک دیتی ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ جن کو شادی پر بلایا جاتا ہے وہ آپ کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد ان کارڈز کو سنبھال کے رکھیں گے. تو یہ آپ کے ہی ریسورسز کا ویسٹ ہو رہا ہے. وہ تو شادی اٹینڈ کریں گے جیسے میں نے کہا ہے، میں بھی پھینک دیتی ہوں تو اسی طرح وہ لوگ بھی پھینک دیتے ہوں گے. دیکھیں اب تو ڈیجیٹل دور ہے اور ابھی یہی ایڈوائزیبل ہے کہ آپ اپنے جو شادی کے کارڈز ہیں وہ آپ ای میل کر دیں، واٹس ایپ پہ بھیج دیں. اس طرح جو اتنے زیادہ اماؤنٹ لگتی ہے پرنٹنگ پہ، اس سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے. شادی کی سیلیبریشن آپ کریں، لیکن جیسا ہمارے دین میں اس کو مینشن کیا ہوا ہے، نکاح مسجد میں کر لیں اور اس کے بعد ولیمے کو آپ سیلیبریٹ کریں. آئی ہوپ کہ اب یہ کم ہو گیا ہو، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جہیز ہوتا تھا لڑکی کے سسرال جانے سے پہلے اس کا ڈسپلے ہوتا تھا. اسی طرح بری آتی تھی اور سب عورتوں میں ایک عورت کھڑی ہو کے وہ جوڑے دکھا رہی ہوتی تھی، اور یہ بیوٹی باکس آیا ہے اور یہ جوتے آئے ہیں، تو ایک ایک چیز جو ہے نا اس کا ڈسپلے کیا جاتا تھا. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تو شو آف ہو رہا ہے اور دوسری بڑی خطرناک چیز ہے کہ آپ اپنے لیے خود مصیبت مول لے رہے ہیں لوگوں کو دکھا کر. جب ہم نے کیا تھا نا حسد کا لیسن، اس میں میں نے بتایا تھا کہ لوگ جو ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، سپوز وہاں پر کوئی لڑکی بیٹھی ہے کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو آپ ان کی حسرت کا سوچیں، پھر ان کے اندر حسد آئے گا، پھر وہ آپ کی جو بری ہے جہیز کو ہے کوئی محبت بھری نظر سے تھوڑی دیکھیں گی، وہ تو حسد سے دیکھیں گی. جہیز بری کا آپ ڈسپلے کریں یا آپ وربلی بتائیں، دونوں صورتوں میں ہی آپ اپنے بچوں کی زندگی کو مصیبت میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ نظر بد جو ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیا ضرورت ہے اپنے بچوں کی خوشیوں کو تباہ کرنے کی؟ کیونکہ آپ کی تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کی زندگی میں برکات ہوں، یہ ہنسی خوشی اپنے گھروں میں بسیں اور ہمیں ان کی خوشیاں دیکھنے کو ملیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے چینجز آپ اپنی لائف میں کر لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. پھر یہ دیکھیں کہ شو آف جو ہے وہ صرف شادیوں تک نہیں رہ گیا. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کوئی ویل آف فیملی ہے تو یہ ہوتا ہے جو قبرستان بھی ملے نا وہ بہترین ملے. وہ کبھی بھی ایسے علاقے میں دفنانا پسند نہیں کریں گے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے ان کو شرم آئے، کہ لوگ کہیں کہ ارے آپ نے ان کو وہاں دفنا دیا. سورۃ تکاثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی پوری زندگی بھی مال و دولت جمع کرنے میں رہے، شو آف کرنے میں رہے. اب مر گئے ہیں تو مرنے پر بھی شو آف ہونا ضروری ہے. گھر والوں کو اگر اس ایریے کے مہنگے قبرستان میں جگہ نہیں مل رہی تو اب وہ عزت کا مسئلہ بن گیا ہے. یعنی اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ قبرستان پر بھی کمپٹیشن ہو رہے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو بطر والی بیماری ہے نا یہ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے. اگر کسی محفل میں کچھ لوگ ملے تو ان کے بچے بھی آپس میں گفتگو کرنے لگیں تو ایک بچہ بڑا فخریہ بتائے گا میں تو گرامر اسکول جاتا ہوں،
اور وہ دوسرے جو بچے ہوں گے اسٹیٹ اسکول والوں کو، ان کو ایسے دیکھے گا کہ یہ سب سے بڑے جاہل ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے گرامر اسکول والا جاہل نکلے اور اسٹیٹ اسکول والا جو ہے پوزیشن ہولڈر ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ ان کے جوتے، کپڑے، ان کی جو گاڑی ہے، ان سب چیزوں میں شو آف آ گئی ہے۔ چھٹیوں میں بچے گھومنے پھرنے جاتے ہیں، پھر وہ فخریہ اپنے دوستوں میں آ کے مینشن کرتے ہیں کہ ہم یورپ گئے تھے یا ہم کہاں سے گھوم پھر کر آ رہے ہیں، تو بس بتانا یہ کہ وی آر سم تھنگ۔ تو ان کے اندر یہ جو بطر ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس کے ذمہ دار والدین ہیں، کیونکہ جیسا انہوں نے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھا ہوگا، اگر انہوں نے کسی کو حقارت سے دیکھا ہوگا یا یہ بچوں کے دماغ میں ڈالا ہوگا کہ یو آر بیٹر دین ادرز، تو obviously ان کے اندر تو یہ چیز آئے گی نا، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں گے۔ بچوں کو جب آپ مہنگی چیزیں لا کر دیں گے تو آپ ان کے اندر کمپیریزن ڈال رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے بچوں سے وہ بہتر ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ان بچوں میں نا بطر پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر نا ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس تو ہر چیز ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر سے دکھاوے جیسی بیماری نکالیں نا، تو ان کو پلیز اس بات کی عادت ڈالیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی مہنگی چیز ہی لینی ہے، یا جیسے انہوں نے کہا کہ لیٹسٹ موبائل آ گیا اسی وقت لے کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر چیز ان کو اویلیبل ہو جائے گی، مہنگی ہوگی، تو وہ کبھی بھی لوور چیز پر کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ آپ شاپنگ کرنے جائیں، کبھی ان کو برانڈڈ کپڑے لے دیے، کبھی آپ نے نارمل شاپ سے لے دیے۔ اس کے ساتھ یہ کہ جب آپ کوئی ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں، اکثر جو خواتین ہیں وہ اپنے کپڑے ریپیٹ نہیں کرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے دوبارہ پہن لیے، تو اگلے فنکشن کے لیے وہ نا نیا جوڑا بنواتی ہیں تاکہ وہ سب میں پرومیننٹ رہیں کہ انہوں نے نا نیا جوڑا پہنا ہے، تو وہ بھی شو آف ہی کر رہی ہوتی ہیں نا۔ تو آپ بھی ایسا کریں کہ ایک جوڑے کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں جو بطر کے شکار لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہوتا ہے کہ وہ قرضے میں ڈوبے رہتے ہیں، یا بینک کا قرضہ دینا ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ کے بلز پینڈنگ ہوتے ہیں، یا پھر بہن بھائیوں یا دوستوں سے ادھار پیسے پکڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر بچی کی سالگرہ بھی کرنی ہے تو وہ تھیم پارٹی کرنی ہے، اگر اس کو سنڈریلا پسند ہے تو پورا جو تھیم ہے وہ سنڈریلا پہ ہو، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری بچی جو ہے وہ سنڈریلا کا ڈریس پہن رہی ہے، تو جو بھی بچے آئیں وہ بھی ڈزنی کے کوئی نہ کوئی کاسٹیومز پہن کے آئیں۔ آپ نے اپنی سالگرہ تو کی، آپ نے اگلوں کو بھی ٹینشن دے دی کہ ان کے بچے بھی اس تھیم کے مطابق جو ہے ڈریس اپ ہو کے آئیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ بطر میں انوالو ہو چکا ہے، ہر کوئی اپنے لیول پر بطر کا شکار ہے۔ بطر میں ایک بات اور آتی ہے جو مجھے بہت ہی انوئنگ لگتی ہے کہ جب کوئی آپ کو تحفہ دے نا، وہ پرائس ٹیگ نہ ہٹائے کہ جی آپ وہ اتنے ہزار کا لائے ہیں، آپ کے لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو مہنگا تحفہ دیا ہے، تو اٹس کوائٹ ڈسکسٹنگ۔ وہ تحفہ دیکھ کے، پرائز ٹیگ دیکھ کے نا میرا تو دل ویسے ہی برا ہو جاتا ہے، اس سے بہتر تھا نہ ہی دیتے۔ اور اس سے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں اتنے کا تحفہ دیا ہے نا، اب ہم نے ایکولنٹ ہی ان کو واپس کرنا ہے، اس سے کم نہیں دے سکتے نا کیونکہ پرائس دیکھ لی۔ تو پلیز میک شیور کہ آپ جب کسی کو تحفہ دیں تو پرائس ٹیگ ہٹا دیں۔ پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جو بطر والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شو آف کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ویسے لوگوں میں ہوتا ہے، تو اگر کسی غریب رشتہ دار کی دعوت آ جائے نا شادی کی، یہ وہاں نہیں جاتے، لیکن اگر کسی امیر کے گھر کی دعوت آئے گی، سارے فنکشنز ہوں گے، تو وہ سارے اٹینڈ کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو ایلیٹ کلاس آئی ہوگی، اور یہی تو وقت ہوگا اپنی جیولری، اپنے کپڑے ان کو ڈسپلے کرنے کا، سوشل کانٹیکٹس بنانے کا، وہاں پر تو بھاگ بھاگ کر جائیں گے۔ تو جس غریب رشتہ دار نے شادی پر بلایا ہوگا اس کا تو علاقہ بھی ویسا ہی ہوگا نا جو وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو کون اپنی بڑی سی گاڑی میں ان گلیوں میں جائے گا۔ اچھا، پہلے جیسے میں بچوں میں بطر کا ذکر کر رہی تھی تو اس میں ایک بات بتانا بھول گئی کہ آج کل یہ بھی بہت زیادہ ان میں ٹینڈنسی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے والدین نے ہمیں مہنگا موبائل نہیں لے کے دیا، یا ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ نہیں لے کر دیں اسی وقت جب ہم نے ڈیمانڈ کی، تو یہ ہم سے محبت نہیں کرتے، تو ان کے اندر سے بھی ماں باپ کی محبت اور عزت ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ نیوز سنتے ہیں تو آپ نے اکثر ایسے کیسز کے بارے میں سنا ہوگا جہاں پہ بچوں نے ہی اپنے والدین کو مروا دیا، اور پیچھے موٹیو کیا تھا؟ مال و دولت، زمین جائیداد۔ تو دیکھیں، سمپل سی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس کے اندر بطر ہوگا نا، اس کے حواسوں پر شاپنگ، جیولری، گیجٹس، گھومنا پھرنا، ایٹنگ آؤٹ،
اور ہالیڈیز، یہ سب چیزیں اس کے سر پر سوار رہتی ہیں، اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے جو مینز ہوتے ہیں نا ان سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے، چاہے لون لے، کریڈٹ کارڈ یوز کرے یا لوگوں سے قرض لے۔ اب وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ انسان کے اندر قناعت ہوتی تھی، وہ جتنا کماتے تھے اسی میں ہی وہ اپنا معیار زندگی رکھتے تھے۔ اب تو کیا ہو گیا کہ جو لیول آف لیونگ ہے وہ ہائی کرنا ہے، تو کم پہ تو کوئی انسان ابھی راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے معاشرے میں ریس لگ گئی، کیونکہ دکھاوا ریالٹی نہیں ہے، یہ فیک چیز ہے، تو اس کے پیچھے سب لگ گئے، اور اس کی وجہ سے اکثر گھروں میں لڑائیاں بھی شدید ہونے لگتی ہیں۔ جب آپ اپنی سیلری میں سے آدھے پیسے آپ بلز میں دے دیں گے اور آگے پورا مہینہ گزارنا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں میاں بیوی میں بھی آرگیومنٹس ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور شیطان خوش ہو رہا ہوگا۔ اچھا، بدر کے ساتھ جو دوسری خطرناک چیز آتی ہے وہ ہے اسراف، کیونکہ آپ شو آف کے لیے زیادہ پیسے لگائیں گے نا تو وہ پھر اسراف میں آئے گا۔ مثال کے طور پر کسی غریب رشتہ دار کی مدد کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے آپ اعلیٰ قسم کی دعوتیں کریں گے تو وہ تو اسراف میں ہی آئیں گی نا۔ اگر آپ 1-2 ڈشز کے بجائے 10-15 ڈشز بنوا رہے ہیں تو وہ تو اسراف ہے۔ پھر یہ دیکھیں جو ویل آف ہیں اور ان میں جو بطر کی بیماری ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے مال و دولت جیسی، اس کو نہ ریئلائز نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے۔ ان کی نا بڑی میٹیریلسٹک سوچ ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی یہ ڈیزرو کرتے تھے تو اللہ نے ہمیں ہی دیا ہے تو ہم جیسے چاہیں اس کو خرچیں۔ حالانکہ اس نعمت کو اللہ کی راہ میں بھی لگا سکتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے گھر خریدنے، گاڑیاں خریدنے، شو آف میں اس کو لگا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، تو ان پر نا معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ مال و دولت بے شک ان کے پاس رہے گا، ان کی معیشت کیسے تنگ ہوگی کہ جو ان کا فیملی سسٹم ہے نا اس میں بہت ساری دراڑیں آ جائیں گی، اور آپس میں جو پیار و محبت خلوص ہے وہ ختم ہو جائے گا، اولاد جو ہے وہ گمراہ ہوگی، نافرمان ہوگی، اور بے چینی جو ہے بے حد بڑھ جائے گی، اور سامان تسکین کی تو ان کے پاس ہر چیز ہوگی، گاڑی سے لے کے بڑا گھر، ایئر کنڈیشن رومز، ہالیڈیز، سب کچھ ہوگا، کھانے کی ہر چیز ہوگی، لیکن کیا ہوگا کہ کوئی ایسی بیماری لگ جائے گی تو وہ کھانا پینا ان کا بند ہو جائے گا، صرف سوپ پر گزارا کرنا، میٹھے کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ تو دیکھیں نا، اتنا بڑا شاندار گھر، گاڑیاں، یہ کس کام کے؟ آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں گاڑیاں اور گھر جو ہے نا وہ خوشی کی گارنٹی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دیکھیں اگر بڑا گھر ہے، بڑا خوبصورت بیڈ روم بھی ہے، پوری پوری رات ان کو نیند نہیں آتی، اتنی زیادہ ان کو لونلینس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے اپنی زندگیوں میں بزی ہیں اور وہ اکیلے ہیں، اگر وائف ساتھ ہیں تو وہ اپنی پارٹیز میں بزی ہیں، تو وہ جو صاحب ہیں وہ اکیلے گھر پر ہیں، اسی طرح اگر وائف گھر پر ہیں تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہیں، مطلب ایک عجیب سی لونلینس ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ گھر تو نہیں نہ کہتے، وہ مکان ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر آپ لوگوں نے ایک اور چیز نوٹس کی ہوگی کہ شادیوں میں جو دولہے کی مدر ہوتی ہیں یا دلہن کی ہوتی ہیں تو ان کے سائیڈ والے جو بھی مہمان آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو لفافے پکڑا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر اوبویسلی کیش ہوتا ہے، تو وہ اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہیں، پھر وہ گھر جاتے ہیں، پھر وہ سارے لفافے کھولے جاتے ہیں اور اماؤنٹ دیکھا جاتا ہے۔ تو جس کا اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں، وہ بہت خوش تھے آپ کے بچوں کی شادی سے، تو انہوں نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے۔ اور اگر کسی نے کم دیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے کچھ حالات خراب ہوں یا جو بھی ہے، تو ان کی جو ویلیو ہے ان کے لفافے سے پتہ چلتی ہے۔ سو بیسیکلی یہ جو شادی کی مجلس تھی اس کی تو کوئی اہمیت نہ رہی نا، اصل اہمیت تو لفافے کی رہی۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر شادی پہ یا کسی سالگرہ پہ کسی بھی موقع پر آپ کو تحفہ دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی سادی سی چیز ہے، ایکسپینسو نہیں ہے، تو آپ اٹھا کے میڈ کو دے دیں گے یا کسی کو دے دیں گے، پھینک دیں گے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی ایکسپینسو پرفیوم یا سوٹ دیا ہوگا تو وہ آپ اپنے استعمال میں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بطر کی قسم ہے، کیونکہ مہنگا جوڑا پہن کے اور ایکسپینسو پرفیوم لگا کے آپ کو کوئی نوٹس تو کرے گا نا، آپ کسی کو بتا تو سکیں گی نا کہ کیا پہنا ہے اور کیا لگایا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے ساتھ کچھ بطر کی ٹائپس شیئر کی ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں ٹپس کی طرف یا علاج کی طرف کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب ہمیں پتہ تو چل گیا کہ یہ اخلاقی بیماری ہے، لیکن اب اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیں کہ دیکھیں اگر آپ اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے، کیونکہ نیت ہی ہر چیز کی جڑ ہے۔
اگر تو آپ کی نیت صلہ رحمی کی ہے تو وہ تو باعث اجر ہے، لیکن اگر آپ نے شو آف کرنی ہے پھر 4 لوگوں میں بیٹھ کر بتانا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، تو وہ پھر باعث اجر تو نہیں رہے گی نا آپ کی۔ پھر آپ دوسری چیز یہ اپنے اندر چیک کریں کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں، مثال کے طور پر بچہ ہے، اس نے بہت اچھا گریڈ لیا تو اس خوشی میں آپ نے دعوت رکھ دی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اب اس دعوت کے لیے آپ نے جو ہے نا ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو بھی ہائر کیا، آپ نے بہت سارے لوگوں کو بھی بلایا اور بے تحاشا ڈشز اور انتظام کہ خوشی سے بے قابو ہو رہے ہیں کہ بچے نے ہائیسٹ مارکس لے لیے ہیں ایگزامز میں، تو کیا کیا آپ نے شو آف کے ساتھ اسراف بھی کر دیا۔ اس چیز کو چیک کریں۔ پھر یہ نوٹس کریں کہ جب بھی آپ کی گفتگو ہوتی ہے اپنی فرینڈز یا فیملی ممبر سے، ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ ویکیشنز ہوتی ہے، باہر کھانا کھانا ہوتا ہے، شاپنگ ہوتی ہے، بیوٹی ٹپس ہوتے ہیں، یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور اس کے لیے ہم کوئی حدیث یا قرآن کا کورس کر لیں۔ پھر آپ اپنے بچوں کے لیے جب رشتے دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس فیملی سے آپ لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ دیندار ہیں، لڑکا نیک ہے، یا پھر آپ کی میٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے کہ یہ پیسے والے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے زندگی جو ہے نا صرف دھوکے کا سامان ہے، تو لوگوں کے بڑے گھر دیکھ کر آپ بالکل متاثر نہ ہوں، بلکہ جب بھی کسی ایسی چیز کی آپ کو خواہش ہو تو آپ سوچیں کہ یہ تو بڑی دنیاوی چیز ہے، ہم جنت کے گھر کو تصور کریں، کیونکہ وہی ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ اور اس طرح پتہ کیا ہوگا، آپ کسی کی چیزیں دیکھ کے نہ تو حسرت میں مبتلا ہوں گے، نہ ہی آپ کے بچوں میں یہ چیز آئے گی۔ پھر ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے آپ سب کے لیے وہ یہ کہ دیکھیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے اور دیے جا رہا ہے روپے پیسے کی ریل پیل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نوکر چاکر گھر بار سب کچھ ہے نا، تو اپنے اندر عاجزی لیں، کیونکہ جب آپ میں عاجزی ہوگی نا تو آپ اللہ کے بندے ہوں گے، تو یہ جو سارا مال و دولت ہے نا، یہ آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھے گا، آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے، اس سے آپ چاہیں گے کہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، تو آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں گے۔ وہی بات کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ امیر لوگوں کو دیکھ کر نہ ان کے جیسی چیزیں حاصل کرنے کی ہوس نہ کریں، اپنے آپ کو بے جا خرچ ہونے والی رسومات سے بچائیں، بے مقصد اخراجات جو بڑھائے ہوئے ہیں ان کو آپ کاٹ دیں، یہ نمائش دکھاوا یہ سب آپ چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ جو بھی ہم تزکیہ نفس کے ٹاپکس کر رہے ہیں یہ وہ برائیاں ہیں جن کو ہم اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا آخرت میں جو حساب ہے نا وہ آسان ہو، اور آپ لوگ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہا کریں کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان رکھنا، اور ہمیشہ اپنا ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ایسا بن کے دکھائیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس کے لیے بیسٹ ہے جو میں ہر لیسن میں کہتی ہوں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کر دی تو یہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھے گھر میں نہ رہیں، آپ یہ سب ضرور کریں، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں بھی لگائیں، کمپٹیشن میں نہ پڑیں۔ اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کا منہ اگر لال ہو تو اپنا تھپڑ مار کر لال نہیں کر لیتے، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ انجوائے کریں، آپ کو جو اللہ نے دیا آپ اس میں صبر و شکر سے انجوائے کریں، اپنے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا کریں، دوسروں کی بڑائی یا امارت اس کو نہ دیکھیں اور نہ اس سے حسد کریں۔ اور بعض دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہوتی ہے نا، بے شک آپ بہت امیر نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور چیز سے اللہ نے نوازا ہو، آپ کو بڑی فرمانبردار اولاد دی ہو، آپ کی لوگوں میں بہت زیادہ عزت ہو، تو آپ نا اس چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، آپ نوٹس ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں نا دوسروں کی سائڈ جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ، تو ہمیں دوسروں کی وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، اپنیوں کو ہم جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے قناعت پسندی بھی نکل جاتی ہے اور ہم ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بیسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے رب تو نے جو بھی ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو برتنے کی توفیق دے۔ مثال کے طور پر گرمیاں ہیں اور گرمیوں کے کپڑوں سے آپ کی الماری بھری ہوئی ہے، لیکن آپ نے مشکل سے اس میں سے 3-4 جوڑے پہنے ہیں، باقی لٹکے کے لٹکے ہی رہ گئے ہیں، اور پھر سردیاں آ گئی ہیں، پھر وہ آپ نے اٹھا کے کسی کو دے دیے کہ اب تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمت دی، آپ کو اچھے کپڑے دیے، آپ کو پہنے ہی نصیب نہیں ہوئے،
اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا جو ہے نا ٹائم جو ہے اس کو پازیٹیولی یوز کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں وہ کیا شو آف کر رہے ہیں اور ہم اپنا دل برا کریں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین کے نفع مند کاموں میں لگا دیں۔ اچھا، پھر یہ کہ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں ایکسٹرا برتن ہیں، کپڑے ہیں، وہ آپ صدقہ کر دیں، کیونکہ خود جو آپ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے جائیں گے نا، آخرت میں وہی کام آئے گا۔ الماریاں بھری ہوئی ہیں بے تحاشا کٹلری اور کراکری اور یہ سب چیزیں ہیں، تو اگر آج ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن آپ کی یاد میں ان کو سنبھال کے رکھے گی؟ نہیں، وہ کہیں گے یہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، اماں یا والد صاحب تو چلے گئے، چلو ان چیزوں کو بھی اب آپ بانٹ دو یا پھینک دو۔ تو بہترین حل یہ ہے کہ آج ہی اپنی پلاننگ کریں، وارڈروبس میں جو بھی کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو نہیں پہننے، یا آپ نے ویٹ گین کر لیا ہے، یا کوئی بھی ریزن ہے ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے، ان کو پلیز کسی کو دے دیں۔ یا پھر اسی طرح کچن میں آپ کے ایکسٹرا پاٹس پین چیزیں ہیں، لوگوں نے تحفے میں ڈنر سیٹ دیے ہوئے ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں ڈبوں کے ڈبے، آپ دے دیں کسی کو، کسی کا بھلا کر دیں۔ پھر کچھ خواتین اپنے بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ تو بھائی بہت مہنگے ہیں، اب دیکھیں گے آگے کوئی بچہ ہو گیا وہ پہن لے گا، نہیں تو بس یہ پڑے رہیں گے۔ تو دیکھیں اولاد جو آتی ہے وہ اپنا نصیب لے کر آتی ہے، ان کو کپڑے اور مل جائیں گے، آپ دے دیں کسی غریب کو۔ اور فائنل بات میں آپ سے یہ کروں گی کہ دیکھیں ایک عہد کر لیں کہ جتنی میری چادر ہوگی اتنے ہی پیر پھیلانے ہیں، لون لے کر زندگی نہیں گزارنی، کریڈٹ کارڈز پر زندگی نہیں گزارنی۔ بینک کارڈ رکھنا ہے، ڈیبٹ کارڈ رکھ لیں۔ اس کے ساتھ یہ کہ جب اپنے بچوں کی شادی کریں تو ان فیملیز کو پہلے سے ہی بتا دیں کہ ہم یہ غیر شرعی رسومات نہیں کریں گے۔ یہ بات ان تک پہنچانے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا، اب جب سے اتنا زیادہ وہ دین کو پڑھنے لگے، سمجھنے لگے ہیں، تو وہ ان چیزوں پر اگری نہیں کر رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شادی پر آپ یہ مائیوں مہندی جیسی رسمیں نہیں کریں گی۔ تو آپ کہیں اب کیا کریں، بچے ہی نہیں مان رہے۔ آپ نے اپنے اوپر بات نہیں رکھنی، آپ نے بچوں پہ رکھ دینی ہے۔ چلیں میں لیسن اینڈ کرتی ہوں دعا پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے، ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ ہماری جو بھی نیکیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اپنی نعمتوں کا ڈسپلے کرنا چھوڑ دیں، اللہ کو ٹاپ پرائورٹی پر رکھیں اور آرٹیفیشل زندگی گزارنے سے بچیں، اور ہمیں اپنا قرب جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ آمین۔ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔